بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ ہے زندگی سنوارے، اس میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ نیک اعمال، جو کہ اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہے، اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہے، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، بچوں کے لیے 40، اسپیشل پرسنز گونگے بہرے نابینا اور معذور جو ہیں ان کے لیے 27 اور قیدیوں کے لیے 52 ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ باکردار مسلمان بننے کے لیے ان نیک اعمال کو اپنا لیجئے۔ ان نیک اعمال میں تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری، جنت کی راہ پر چلنے کا سامان اور بہت کچھ اس میں موجود ہے۔ تو ایک ایک نیک عمل ہم لے کر چلتے ہیں اور اس کے فضائل، اس کی برکتیں، اس پر عمل کا طریقہ وغیرہ الحمدللہ اس سلسلے میں ہوتا ہے۔ واقعی ان نیک اعمال کو ہم اپنا لیں تو ہماری زندگی سنور جائیں، الحمدللہ زندگی میں بھی راحت ہو، قبر میں بھی رب کی رحمت سے کرم ہوگا اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا۔ تو آج کا جو ہمارا نیک عمل ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے نیک عمل نمبر 3۔ آئیے سنتے ہیں۔ کیا آج آپ نے گھر، بازار، مارکیٹ وغیرہ جہاں بھی تھے وہاں نمازوں کے اوقات میں نماز پڑھنے سے قبل نماز کی دعوت دی؟ کاش 5 نمازوں میں کسی ایک کو اپنے ساتھ مسجد لیتے جائیں۔ نماز افضل عبادت ہے۔ نماز جو ہے یہ معراج کی رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ ملا، بقیہ احکام زمین پر عطا کیے گئے۔ نماز وہ عبادت ہے جو معراج کی رات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں سے بھی اوپر بلوا کر عطا کی گئی، اور پہلے یہ 50 تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، آپ کے واسطے سے جو ہے یہ 5 ہو گئی، کیونکہ آپ نے یہ مشورہ عرض کیا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ مجھے بنی اسرائیل کا تجربہ ہے، یہ 50 پڑھ نہیں سکیں گے، تو پھر وہ 5 ہو گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا پڑھیں گے یہ 5 لیکن ثواب ان کو 50 کا ہی ملے گا، لیکن آج 5 نمازیں بھی واقعی پڑھ ہی نہیں جا رہی۔ ایک بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی۔ تو آئیے اس نیک عمل کے متعلق ہم سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رکن شورا اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں۔ حضور ارشاد فرمائیے کہ نماز کی دعوت دینا، اس کی کیا برکتیں ہیں، کیا فضائل ہیں؟ جو نمازی ہیں نماز کی دعوت دیں گے تو اس کے کیا فوائد ہمیں حاصل ہوں گے؟ جس طرح آپ نے ذکر فرمایا نا کہ ایک تعداد ایسی ہے جو نماز نہیں پڑھتی، جی، تو واقعی ہماری حالت اس طرح کی ہے کہ بہت سارے معاملات میں ہم تنزلی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صرف اگر چند اہم ترین چیزوں کے تعلق سے جائزہ لیں، جی، نماز کے بارے میں اگر دیکھنے چلیں تو 95% مسلمان وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جو پڑھنے والے 5% ہیں نا، ان کی نمازوں کا اگر جائزہ لیا جائے کہ ان میں سے بھی درست نماز پڑھنا کتنوں کو آتی ہے، جی، تو وہ بھی کچھ عجب نہیں ہے کہ 2.5-3% ہو سکتا ہے کہ اور سکپ ہو جائیں، کہ جن کو درست انداز میں نماز پڑھنا نہیں آتی۔ درست نماز پڑھنی ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے۔ اب اس میں نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، کئی ایک چیزیں ہیں جن کا تذکرہ فرمایا گیا۔ سر ہماری کورسز مجلس کے تحت 7 دن لگتے ہیں نماز سکھانے میں، اور یہ بھی ایک مختصر دورانیے پر مشتمل ایک کورس تیار کیا گیا، تو 7 دن میں نماز سکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو نماز کے تقاضوں کے مطابق اللہ، ایک صاحب نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز ادا کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصل، اٹھو اور اٹھ کر دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ، انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی ہے تو دوبارہ پھر یہی ارشاد فرمایا گیا ارجع فصلی فإنک لم تصل،
تو اس پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رہ جانے والی ایک غلطی کی طرف توجہ فرمائے، تعدیل ارکان، یعنی نماز کے ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا، رکوع سجود قوما. جی جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا نا کہ یہ قیام کی حالت میں ہیں، یہ رکوع میں گئے، اب اٹھنے کے بجائے یہیں سے سیدھے ٹھا کر کے سجدے میں چلے گئے، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے، رکوع کے بعد یہیں سے سیدھے سجدے میں گئے. جی. اور سجدے میں جانے کے بعد بھی یہ ناک کی نوک زمین پہ رکھی اور ساتھ ہی تھوڑا سا نزاکت کے ساتھ اٹھے دوبارہ پھر سجدے میں. اللہ اللہ. تو یہ تیزی کے ساتھ نماز ادا کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. تعدیل ارکان بھی واجب ہے. تو ارشاد فرمایا گیا کہ نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. اللہ اللہ اللہ. تو 5% میں درست نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ اس کا اگر جائزہ لیں تو شاید 1.5 سے 2% رہ جائیں گے جو درست پڑھتے ہوں گے. اللہ اکبر. وگرنہ 95% ویسے ہی ایک طرف ہو گئے. پڑھنے والوں میں بھی 2.5-3% ایک طرف ہو گئے جو پڑھتے ہیں لیکن درست انداز میں نہیں پڑھ پاتے. نہیں، نماز میں بھی ایسا ہے، نماز مطلب کہ دیکھ کر پڑھتے ہیں، نماز سیکھ کر نہیں پڑھتے. دیگر جو بھی معاملات ہے بندہ دیکھ سیکھتا کر پڑھنا، ایک تو وہ دائیں بائیں والوں کو دیکھ کر پڑھنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ باقاعدہ سے پریشان نظری نماز کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ بھی دیکھ دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی باقاعدہ نماز سیکھی نہیں ہے. جیسے مسجد میں آئے، جس کس ہاتھ اٹھاتے جس طرح لوگوں کو دیکھا اسی طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، جس طرح باندھتے دیکھا اسی طرح، جس طرح وہ رکوع میں جاتے ہیں اسی طرح. میں ہاتھ باندھنے کے اسٹائل بھی تو مختلف ہے نا. ہاں. کوئی یوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہا ہوگا، کوئی یوں طریقہ کار کے مطابق باندھے گا، کوئی یوں رکھے گا، کوئی یوں کر کے رکھے گا، کوئی ناف کے اوپر رکھے گا، کوئی نرے اوپر کی طرف چڑھ جائے گا. یوں کرتے ہیں جو یوں کر کے، یوں پہلے یوں. تو مختلف طرح کے سلسلے چل رہے ہوتے ہیں نماز میں بھی. تو مدنی چینل کے ناظرین، نماز سیکھ کر پڑھنی ہے، نماز دیکھ کر نہیں پڑھنی، باقاعدہ اس کو سیکھنا ہے. دیکھ کر پڑھنے سے مراد تھوڑی وضاحت ہو جائے. ایک تو وہ سامنے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جی، وہ بھی نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے. خاص طور پہ نماز عید یا نماز جنازہ میں اس طرح کے نظارے ہو سکتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں کہ امام صاحب نے وہ بار بار اللہ اکبر کہا نماز عید میں، تو اب پتہ نہیں ہاتھ باندھنے ہیں کہ ہاتھ چھوڑنے ہیں. تو کبھی ادھر والے کو دیکھے گا، کبھی ادھر والے کو دیکھے گا، جو یہ کر رہے ہوں گے وہ یہ بھی کرنا شروع کر دے گا. تو یہ سیکھیں گے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا. بالکل کہ ایسے. یہاں دیکھنے کے متعلق کیا ہے، اگر چہرہ قبلے سے پھر گیا تو کیا ہے، سینہ قبلے سے پھر گیا تو کیا ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ہے، کتنی دیر کھڑا ہونا ہے، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا برابر بیٹھنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے. یعنی نماز کے فرائض سیکھنا فرض، نماز کے واجبات سیکھنا واجب. تو نماز سیکھنی ہے. جو آپ نے بات ذکر فرمائی تھی نماز کی دعوت کے تعلق سے، میں اسی طرف آ رہا تھا. اس پہ آیات قرآنیہ کی طرف اگر بڑھیں نا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کئی ایک مقامات پر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا فرمایا. اور ہم ایمان والوں کی شان یہ بیان فرمائی گئی، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. مرد مردوں کے دوست ہیں، عورتیں عورتوں کے دوست ہیں. تو یہاں اس کے بعد کئی طرح کے اوصاف ذکر کیے گئے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ. تو یہ کئی طرح کے اوصاف ذکر فرمائے گئے، لیکن ان اوصاف میں جو وصف ذکر کیا گیا نا، پہلے نیکی کی دعوت دینا اور دوسرا وصف ہے برائی سے منع کرنا. آگے اس کے بعد کئی اوصاف ذکر ہوئے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. تو جو وصف ذکر کیا گیا نا وہ ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. نماز کی دعوت دینا بھی نیکی کی دعوت ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، جتنی بھی امت نکالی گئی تم ان سب میں سب سے بہتر ہو. تو یہ شان امتیازی جو اس امت کو عطا کی گئی ہے، اس کے پس منظر کی طرف اگر چلیں کہ یہ امتیازی شان کس وجہ سے دی گئی، تو ویسے تو کئی ایک چیزیں آج ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جتنا سائنسی ایجادات اور دیگر علوم و فنون کی معراج آج کے دور میں ہیں، پہلے یہ چیزیں اس طرح کی نہیں تھیں. نت نئی ایجادات جس انداز میں آج ہیں پہلے نہیں تھیں. علاج معالجے کے جو انداز آج ہیں وہ پہلے نہیں تھے. ایجادات کا جو سلسلہ آج ہے یہ پہلے نہیں تھا. بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. ذرائع آمد و رفت کے تعلق سے دیکھ لیں یا جس بھی حوالے سے دیکھ لیں، ہر چیز میں اگر یہ کہا جائے کہ آج کا دور ترقی کا دور ہے، ترقی کا دور. صحیح. لیکن اس امت کو جو خیر امت فرمایا گیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو. تو یہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی وجہ سے اس امت کو خیر امت فرمایا گیا. یعنی اس کی خصوصیت اس لیے کہ نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے منع کرتے ہیں. برائی سے منع کرتے. اب یہ نیکی کی دعوت دیں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا.
اجر و ثواب کے انبار لگیں گے. جی. تو مختلف طرح کی چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی دعوت دینے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. سبحان اللہ. اس نے دعوت دی ہے، عمل سامنے والے نے کیا، ثواب اس کو بھی مل رہا ہے. ماشاء اللہ. تو ایک تو اس پر ثواب کا ترتب ہے، اور دوسرا بعض روایتوں میں یہ مضمون موجود ہے، تیرے ذریعے کسی کو ہدایت مل جائے تو یہ سرخ 100 اونٹ حاصل کرنے سے بھی بہتر ہے. سرخ اونٹ سے کیا؟ سرخ اونٹ ذکر کیا گیا، یہ اہل عرب کا پسندیدہ سواری کا ایک جانور ہے. اونٹوں میں بھی مختلف طرح کی قسمیں ہیں نا. صحیح. تو سرخ رنگ کا جو اونٹ ہے نا، یہ قیمتی اونٹ ہوا کرتا ہے. بہت قیمتی اس دور میں ہوتا ہوگا اور مانا جاتا ہوگا یہ بہت قیمتی بھی، اور طاقت، ہمت، بوجھ اٹھانے، سفر کرنے اور تمام تر معاملات میں بقیہ سے زیادہ ہمت اور قوت والا تھا. تو اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ ایک نہیں، تجھے 100 بھی مل جائے نا، بہت بڑی دولت بھی تیرے ہاتھ آ جائے، تو اس سے بھی کہیں بہتر یہ ہے کہ تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت مل جائے. اللہ اللہ اللہ. اور نیکی کی دعوت دینے والا ایسا ہے جیسا نیکی کرنے والا. وہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں 25 نمازیں پڑھتا ہوں. تو کسی نے کہا حضور نمازیں تو 5 فرض ہے، آپ کہتے ہیں میں 25 پڑھتا ہوں. تو فرمایا میں نے 4 کو اپنے ساتھ نمازی بنا دیا ہے. تو ان کی نماز کا بھی ثواب مجھے ملتا ہے اور اپنی نماز کا بھی، تو یوں 25 نمازیں ہو گئی. تو جو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جو اس پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے. اور اگر عمل نہ بھی کرے، وہ نماز کے لیے نہیں آتا ہے، نماز کی دعوت دیتے ہیں، تو مجھے دعوت دینے کا ثواب ملے گا نا، نیکی کی دعوت دینے کا ثواب ملے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنا پیارا نیک عمل ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے تو جا رہے ہیں، کسی کو نماز کی ہم ترغیب دلائیں. اگر ہم نماز کی ترغیب اس کو دلائیں گے کہ آئیے نماز کا ٹائم ہو گیا، اگر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا بھی ثواب ملے گا. یعنی نماز کے لیے آتے ہوئے کتنا اجر و ثواب ہم کما سکتے ہیں. اور نیکی کی دعوت کے تو کیا فضائل. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اس کے لیے تیرے پاس کیا جزا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میں اس کے ہر کلمے کے بدلے اسے 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں، اور ایسے شخص کو جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. کاش نیکی کی دعوت عام ہو جائے، نماز کی دعوت عام ہو جائے. تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، کامیابی کا راستہ. اس میں ہم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول سنتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کامیابی کا راستہ. لوگ نماز کے وقت دکانوں پر اور مطلب غافل اپنے کاموں میں مصروف ہوتے، تو دعا سلام کر کے ان کو جماعت تیار ہے تو یہ بول دیں گے تم جاؤ میں پیچھے آتا ہوں. پھر بعد میں ان کو یہ کہنا نہیں کہ آپ پیچھے آئے نہیں، پہلے آپ کو پتا ہے کہ نہیں آیا. آپ روز دعوت دیتے رہے، ابھی تو آ جائیں گے. ورنہ آپ ان کو بولیں گے نا کہ آپ تو آئے نہیں، تو پھر وہ بیچارے ہو سکتا ہے جھوٹ بولیں کہ مصروفیت تھی یار، مجبوری تھی، کپڑے ناپاک تھے، تو فلاں تھا. تو پھر یہ بہانے کرتے لوگ. یہ بہانے بارہا جھوٹے ہوتے یا جھوٹے ہو سکتے، گناہ در گناہ در گناہ، یہ دلدل میں وہ پڑے. تو اس لیے ہم دعوت دیتے رہے. یہ نہیں پوچھا کریں کہ نماز پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے، تو وہ بول دے گا نہیں پڑھتا ہوں، تو اس کے گناہ کا اظہار ہوگا نا. نہ پوچھنے کے ہم مجاز، ہمیں یہ پابندی نہیں دی گئی کہ ہم پوچھیں گے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں. تو اگر بولے کہ میں پڑھتا ہوں، سبحان اللہ، اللہ اور برکت دے آپ. چلیے مل کے چلتے ہیں. اسی طرح بھی اس کو لے چلیں آپ. تو آپ جائیں میں پیچھے آتا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس طرح کی دعوت دے سکتے ہیں اپنے دوستوں کو. اپنے گھر کے افراد نماز نہیں پڑھ رہے ان کو دعوت دیں. گھر کی جو خواتین ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے نماز کی. کوشش کی جائے فجر میں سب کو گھر میں بھی اٹھایا جائے. یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ان کی کر کے بنائی یا اجازت لے لی جائے کہ میں آپ کو اٹھاؤں. یہ ہاں بولے تو اٹھائیں، نہ بولے تو جھگڑے نہ کریں گھر میں. اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، پتہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے، اب یہ سویا ہوا ہے، اب نہیں اٹھائیں گے تو اس کی گئی نماز. پھر تو یہ جس کو یہ پتہ ہے، جو جانتا ہے اور موقع ہے، اس کے لیے واجب ہے اس کو اٹھائے. نہیں اٹھائے گا تو گناہ گار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں ان مدنی پھولوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک سوال بھی لے لیں حضور. جی سوال چلائیے. میرا رکن شورا سے سوال ہے کہ اگر نماز کی دعوت دینے سے دوست اور رشتہ دار ناراض ہوتے ہوں تو نیز اس کے ساتھ والدین کو کس طرح نماز کا پابند بنایا جائے؟ نیکی کی دعوت اگر نیکی کی دعوت کے تقاضوں کے مطابق دی جائے تو میرا حسن ظن ہے کہ کوئی بھی مسلمان ناراض نہیں ہوتا ہوگا.
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں جو ارشاد فرمایا ہے وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب آپ یوں سمجھیے کہ کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، کس انداز میں کہنا ہے۔ تو اپنے نیکی کی دعوت دینے کے انداز پر غور کیا جائے۔ ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ تو کتنا بے شرم ہے، کتنا بے غیرت ہے، ساری دنیا نماز پڑھتی ہے تو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ، اب یہ بھی بظاہر تو نیکی کی دعوت ہی دے رہا ہے، لیکن اس انداز میں اگر کسی سے بات کریں گے تو یہ سمجھانے والا نہیں، بھڑکانے والا انداز ہے۔ تو آپ انداز پر غور کیجئے کہ آپ کا دعوت دینے کا انداز کس طرح کا ہے۔ اگر انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نیکی کی دعوت کا سلسلہ کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سامنے والا بات ماننے کی طرف آئے گا۔ تو احسن انداز میں سمجھانے کا سلسلہ رکھیے، اور نیکی کی دعوت دینے والا اگر اس چیز کو تصور میں رکھے نا کہ یہ سامنے والا جہنم کی راہ کی طرف بڑھ رہا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اسے وہاں سے ہٹا کے جنت کی راہ کی طرف لے کر آؤں۔ تو اب کس انداز میں تگودو ہوگی، کس انداز میں کوشش ہوگی، میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں ویسے ہی آپ تصور کریں گے تو سامنے آ جائیں گی۔ تھوڑا سا بعض اوقات الفاظ کا فرق ہوتا ہے، نتیجے کا فرق اس پر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی کی آنکھ میں کانا پانا، آپ اس کے پاس جا کر کہتے ہو کانے تو کانا کیسے ہوا تھا، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ بھائی جان آپ کی آنکھ کیسے خراب ہوئی تھی۔ سوال ایک ہی ہے، صرف انداز بدلا ہے، انداز کے بدلنے پر نتیجہ بدل جائے گا۔ تو انداز پر غور کیجئے کہ انداز کس طرح کا ہے۔ بقیہ والدین کو دعوت دینی ہو، بہن بھائیوں کو دعوت دینی ہو، بیوی بچوں کو دعوت دینی ہو، اڑوس پڑوس کو دعوت دینی ہو، تو دعوت کا انداز وہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری اداؤں میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پیار، محبت، نرمی، شفقت اور اچھے انداز اور اچھے الفاظ کے ساتھ، یعنی اصلاح جو ہے وہ نرمی سے کی جائے، نرمی سے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ فیضان سنت کا درس اگر گھر میں دے نا، تو کیونکہ گھر میں بار بار سمجھانے سے، بار بار بولنے سے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، پیار سے نیکی کی دعوت دینی ہے، نماز کی ترغیب دلانی ہے، اور اس کا اثر ہوتا ہی ہے نیکی کی دعوت کا۔ اگر وہ نہ بھی آیا وقتی فوری طور پر اثر بعض اوقات ظاہر نہیں ہوتا، جی، لیکن بعد میں اس کا اثر بھی بعض اوقات نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے فوری طور پر اس نیکی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن بعد میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے کوئی دل میں خیال آ جائے، کوئی اور کرنا شروع کر دے، یار اس نے کتنے پیار بھرے انداز میں سمجھایا تھا، مجھے بات مان لینی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے اگلے دن آ جائے، اس سے اگلے دن آ جائے۔ روز دیتا رہے نیکی کی دعوت، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا علاقائی دورے کا جو انداز ہے، جی، جانے سے پہلے بھی دعا، دعا، واپسی آ کر بھی دعا، الحمدللہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کا سلسلہ بھی کریں۔ بے شک، بے شک۔ تو ٹارگیٹ بنا کر ہم چلیں کہ اس کو مجھے نمازی بنانا ہے، جتنے بھی ہیں کہ اس کو مجھے نمازی بنانا ہے۔ اور آپ نے جو نیکی کی دعوت دی ہے وہ سن رہا ہے، یہ سن کر اس کے دل میں اگر نرمی سے دیں گے نیکی کی دعوت تو دل میں اتر جائے گی، اور اگر گرمی سے دیں گے تو ایک کان میں داخل ہوگی دوسرے کان سے نکل جائے گی۔ اچھا حضور، پہلے کے دور میں جو ہے وہ مساجد بڑی آباد ہوتی تھی، مساجد بھری ہوتی تھی، یہاں تک کہ ہم نے سنا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے بھی لوگ منہ اندھیرے آتے تھے، لالٹین لے کر آتے تھے، اور وہ عصر پڑھ کر جا رہا ہے، کوئی مغرب پڑھ کر جا رہا ہے، جیسے ہی مسلمانوں کو وقت ملتا تھا وہ مسجد میں آ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جو کھانے پینے کی چیزیں بھی فروخت ہوتی تھی وہ مسجد کے باہر ہوتی تھی، کیونکہ مسجدیں بھری ہوتی تھی۔ آج بازاروں میں جو ہے وہ اسٹال اس طرح کھانے پینے کے لگتے ہیں، پکنک گاہوں میں لگتے ہیں، کیونکہ وہ آج آباد ہے، مساجد آباد نہیں، تو ایسی مساجد آباد ہوتی تھی۔ اس میں تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جا کر دیکھیں نا تو ایک چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی اپنے بچپن کی کوئی باتیں یاد آ جائیں۔ تھوڑا سا پیچھے ایک ماحول جو ہمیں نظر آتا تھا، یہ خود ہم نے بھی اپنے گلی محلے کا ماحول دیکھا ہے کہ محلے کے بڑے لوگ یہ بچوں کو سمجھانے کی طرف توجہ دیا کرتے تھے۔ جی، اب یہ بچہ اپنا بھانجا، بھتیجا، بیٹا یا کوئی اپنا عزیز رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، صحیح۔ کسی بچے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا نا تو کوئی بھی بڑا قریب سے گزرتا تھا تو اسے روکتا تھا، ٹوکتا تھا، سمجھاتا تھا۔ جی، اس کا نتیجہ یہ ہمارے سامنے آتا تھا کہ جو آج ہمارے گلی محلے کا ماحول ہے نا، پہلے یہ ماحول نہیں ہوتا تھا۔ آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں گلی میں نکلتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں گی، گھبراتی ہوں گی، پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ جی، تو پہلے یہ ماحول ہوا کرتا تھا کہ باقاعدہ بڑوں کی طرف سے سمجھانے کا سلسلہ مسلسل جاری رہتا تھا۔ جی، ایک تو یہ قطع نظر اس کے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا نہیں، سمجھانے کی صورت ہوتی تھی، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ کسی بچے نے جا کر اگر گھر میں بات کی ہے نا کہ فلاں
بابا جی نے فلاں بندے نے مجھے اس بات پر ٹوکا ہے، تو گھر سے بھی یہ آواز آتی تھی بیٹے تم نے کوئی غلطی کی ہوگی اس وجہ سے تم نے سمجھایا ہوگا. جس طرح آج ہوتا نا کس کی جرت ہے میرے بچے کو ہاتھ بھی لگائے، میرے بچے سے بات بھی کرے، تو وہ یہ نہیں ہوتا تھا. سن کر آ گیا. ہاں آج تو فوراً وہ ماحول گرم ہو جاتا ہے نا، تو اس میں بعض اوقات پھر اس کے پاس جا کر اسے کہا جاتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے میرے بچے کو سمجھایا ہے، آئندہ بھی غلطی کرتا پائیں تو اس کو سمجھائیں. اللہ اکبر. جی. تو جب تک ہمارے معاشرے اور ہماری گلی محلے میں یہ ماحول تھا نا تو برائی اس انداز میں پھیلتی محسوس نہیں ہوتی تھی. برائی کو روکنے والے گھر گھر میں موجود تھے، نیکی کی دعوت دینے والے موجود تھے. ہر چھوٹا بڑوں کو آتے دیکھ کر وہ فوری طور پر خود ہی سنبھل جاتا تھا کہ یہ مجھے سمجھائیں گے، مجھے روک لیں گے جی. اور مجھے پوچھیں گے. جس طرح وہ امیر اہل سنت نے ذکر فرمایا نا کہ مذہبی شخصیات کو آتا دیکھ کر سگریٹ پھینک دینا جی. یا سگریٹ چھپا لینا یا اس طرح کے کام ہوتے تھے. جی. تو یہ بڑوں کو دیکھ کر بھی اس طرح کے سلسلے کیے جاتے تھے. آج اگر ہم دیکھیں کہ نماز پڑھنے والے نماز کی دعوت دیتے کتنے نظر آتے ہیں. جی. بعض اوقات اس طرح کی صورتیں بھی ہو سکتا ہوتی ہوں تو کچھ عجب نہیں ہے. ایک نمازی اپنے گھر سے نکلتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے، جی. اس کے اپنے گھر میں کتنے بالغ افراد موجود ہیں جن پر نماز فرض ہے، تو کیا یہ ان سب کو آواز دے کر جگاتا ہوا پھر آتا ہے؟ بالغ افراد کو ساتھ لے کر آتا ہے، گھر کی خواتین کو وہاں نماز کی تلقین کر کے آتا ہے، یا اکیلا اٹھتا ہے اور دروازہ بند کر کے مسجد میں چلا جاتا ہے؟ دروازہ بھی خود بند کرتا ہے یا باہر سے تالا لگا کے جاتا ہے، جو بھی اور کرتا ہے اتنا آہستہ سے بند کرتا ہے کہ کوئی اٹھ نہ جائے. وضو میں بھی نل اتنا آہستہ سے کہ کوئی اٹھ نہ جائے، یعنی گھر میں بھی وہ اٹھا نہیں رہا نماز کے ان لیے. چیزوں پر غور کرنا چاہیے نا اللہ کو کہ ہم نے وہ سمجھانے والا، بلانے والا، اٹھانے والا، جگانے والا، مسجد میں لے جانے والا انداز ہی نہیں اپنایا. تو جب یہ انداز ہی نہیں اپنائیں گے تو پھر کیفیت کیا ہوگی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ذکر فرمایا کہ ہر نماز کے وقت گھر میں عید کا سا سما ہونا چاہیے. ہائے ہائے. جیسے عید کی تیاری ہو رہی حضور ہوتی ہے. عید میں بھی کہاں اٹھتے ہیں نماز میں؟ وہ دور ہوتا ہوگا مفتی صاحب کا دور کہ اس میں عید میں بھی لوگ اٹھتے ہوں گے، پورا پورا گھر اٹھتا ہوگا، لیکن اب تو آج بھی عید کا کچھ نہ کچھ رجحان تو ہوتا ہے. عید والے دن تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں، وہ کوئی غسل کر رہا ہوتا ہے، کوئی کپڑے استری کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور پورا گھر لگا ہوتا ہے عید سے پہلے عید کی تیاری میں. تو ہر نماز میں یہ انداز کیوں نہیں؟ رمضان میں سحری کے لیے اٹھتے ہیں روزہ رکھنے والے. ہاں. تو جو انداز وہاں ہوتا ہے تو وہی انداز اگر ہر نماز پہ لانے کی کوشش کریں، چاہے جس مسجد میں ایک صف ہے نمازیوں کی، یہ سارے کے سارے اگر ایک کو اپنے ساتھ لانا شروع کر دیں تو 1 سے 2 صفیں ہو جائیں گی. 2 صفیں ہو گئیں تو یہ سارے اب ایک ایک کو لانا شروع کر دیں، 4 صفیں ہو جائیں گے. یعنی 1 لاکھ نمازی اگر یہ سب ذہن بنا لے کہ ہمیں ایک کو نمازی بنانا ہے تو یہ 2 لاکھ ہو جائیں گے. ہم نے 5% کی بات کی نا جی. یہ 5% اگر ایک ایک کو لانا شروع کر دیں تو 10% ہو گئے. 10% ہو گئے. چاہے یہ پکے ان کو 5% کو کر کے اب ان کو کہا جائے کہ اب ایک ایک کو اور آپ لائیں، ہم ایک ایک کو اور لاتے ہیں، 20% ہو گئے. 40. میرا خیال اگر مسلسل کوشش جاری رہے تو کچھ عجب نہیں ہے کہ ہم بہت جلد مسجدیں بھرنے میں کامیاب ہو جائیں. وہ گھر سے نیکی کی دعوت شروع کی جائے، گھر سے نیکی کی دعوت کا سلسلہ والدین ہیں، بڑے ہیں، وہ نماز کسی جگہ دعوت میں موجود ہے تو وہاں بھی ایک انداز محسوس ہوتا ہے نا. بعض اوقات نماز پڑھنے والے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، ماحول چل رہا ہے گفتگو کا، ہنسی مذاق کا ہے، جو بھی سلسلہ چل رہا ہو، تو وہاں اذان کی آواز آنے پر نہ ایک صاحب اٹھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے نکلتے ہیں کہ تم بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. تم بیٹھو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، یہ کیوں؟ آؤ چلے نماز کے لیے. اللہ اللہ اللہ. وہ سب کو لے کر چلے نا، چلے کم از کم دعوت تو سب کو دے، اگر کوئی نہیں آتا تو اس کا مقدر، لیکن دعوت دینے کا ثواب میں اپنا کھوٹا کیوں کروں؟ دعوت دینے کا ثواب اس کو ملے یا واجب ہوگا اس پر دعوت دینا، جیسے نماز فرض ہے. اس میں سامنے والے کی کیفیت پر ہے نا. یہ تمام معاملات میں یہی اصول ہے کہ اگر یہ ہے کہ یہ میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، اب سمجھانا واجب ہے. اللہ اللہ اللہ. اگر میں کہوں گا تو یہ چل پڑے گا. اب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو کہے گا تو وہ منع کرے گا، باپ بیٹے کو کہے گا تو وہ منع کرے گا. جس کے ساتھ یہ میلوں جھمیلوں کی زینت بنتا ہے بازاروں میں اور آگے پیچھے پتہ نہیں کہاں کہاں گھومنے پھرنے کے لیے چل پڑتا ہے، یہ کہے گا تو کیا وہ منع کرے گا؟ تو جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا اپنائیت کا، محبت کا، الفت و چاہت کا، دعوت دی جائے وہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے آگے بڑھے ہی نہیں. اب وہ آئے گا نہیں لیکن لڑے گا بھی نہیں، پھر بھی دعوت دے اس کو. نہیں لڑے بھی تو پیار اور محبت سے ہم دعوت دیں تو اپنا ثواب تو کھڑا ہوگا نا. جی. تو کبھی بھی ایسی کوئی مثال مجھے نہیں لگتا کہ ہم پیش کر سکیں کہ کسی کو نماز کی دعوت دی اس نے اٹھا کے پتھر مار دیا.
یا جو چیز ہاتھ میں تھی اٹھا کے مار دی, گالیاں بکنا شروع کر دی. ڈائریکٹ بولتا ہوں میں نہیں آتا, تو ہوتا کون ہے مجھے نماز کی دعوت دینے. اب کوئی نہ کوئی عذر بیان کرے گا, میرے کپڑے ناپاک ہیں, یا یار تم چلو میں آتا ہوں, اس طرح ہی کوئی نہ کوئی بات کرے گا. لڑنے مرنے کے لیے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا. تو ہوتا کون ہے مجھے نماز کی دعوت دینے والا. جی جی. اچھا ایک چیز کی طرف مزید میں اگر توجہ دلاؤں, جی یہ جس طرح یہ کچھ نہ کچھ معاملات ہوتے ہیں, کبھی زلزلہ آ گیا, کبھی آندھی آ گئی, کبھی طوفان آ گیا, کبھی سیلاب آ گیا, تو ایسی کیفیت میں ہماری حالت کیا ہوتی ہے, ہم کتنے بے تاب ہو جاتے ہیں. جس طرح یہ چند سال پیچھے جاتے ہیں, کشمیر میں زلزلہ آیا. جی. اس کے علاوہ KPK میں اور دیگر کئی علاقوں میں وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ حوادثات کی صورتیں ہوتی رہیں. پورا پاکستان نکلا نا. جی. جو نہیں جا سکے انہوں نے کسی نہ کسی, ہمارا جس طرح شعبہ بنا ہوا ہے FGRF, جی, تو FGRF والوں سے بھی آپ پوچھیں گے نا تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ تعاون کے لیے رابطہ کرتے ہوں گے کہ ہمارا پیسہ وہاں پہنچا دیں, ہماری طرف سے راشن پہنچا دیں, یہ پانی پہنچا دیں, یہ میڈیسن پہنچا دیں. جی. تو یہ مسلمان تھوڑی سی تکلیف میں آیا تو ہم بے تاب ہوئے. تو کیا ہمیں اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کل جہنم میں یہ نہ چلا جائے, اللہ کی نافرمانی کر کے, شریعت مطہرہ کے احکامات کو پسے پوش ڈال کے. تو اب ایسی صورت میں اس کو جہنم سے بچانے کے لیے مجھے کتنی تک و دو کرنی چاہیے. ایک آدمی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے, گاڑی پہ جا رہا ہے, پیچھے چینی یا چاول یا کوئی بھی بوری وغیرہ رکھی ہوئی ہے, جی, اس میں ہلکا سا سوراخ ہے اور اس میں سے اس کی چینی گرتی جا رہی ہے, چاول گرتے چلے جا رہے ہیں. تو اب جس نے بھی دیکھا نا تو آوازیں لگانا شروع کر دے گا, میرے بھائی تمہارا نقصان ہو رہا ہے. یا ایسے ہی ایک دوسری چیز کی طرف توجہ کی جائے کہ موٹر سائیکل والا جا رہا تھا, اس کا سٹینڈ نیچے تھا. جی. یا کسی کے ساتھ کوئی ماں بہن بیٹی کو خاتون بیٹھی ہوئی تھی, اس کا بھرکا لٹک رہا تھا. جی. تو اب آواز لگائی جائے گی, پیچھا کیا جائے گا, جب تک وہ سٹینڈ اٹھائے گا نہیں چین سکون اور قرار نہیں آئے گا. اب یہ ایک متوقع صورت ہو سکتی ہے, یقینی صورت نہیں ہے کہ سٹینڈ نیچے ہے تو یہ گرے گا ہی گرے گا, یا دوپٹہ لٹک رہا ہے تو یہ ٹائر کے اندر آئے گا ہی آئے گا. صرف ایک متوقع صورت ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے. تو جہاں نقصان کا کچھ پہلو نظر آ رہا ہے, ہم وہاں کتنے بے-تاب ہوئے اور کس طرح سمجھانے کا سلسلہ کیا. جی. تو نماز کے ترک کرنے والے کے بارے میں تو باقاعدہ سے روایتیں موجود ہیں. جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا اس کی سزا کیا ہے, اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے گا. اس طرح کی کئی اور وعیدات موجود ہیں کہ جس نے یہ کیا اس کے لیے یہ سزا. تو وہاں تو سزاؤں کا باقاعدہ ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب ہم سمجھانے کی طرف کیوں نہ آئیں, اب اس کو اپنے ساتھ لے جانے کی طرف کیوں نہ بڑھیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے تو باقاعدہ شعبہ بنایا نا, نمازی بنانے کے لیے, نمازی پڑھانے کے لیے, اور ان کو نماز کی دعوت دینے کے لیے, ان کو مسجد کی طرف لانے کے لیے. اس شعبے کا بھی تھوڑا سا ذکر آپ فرما دیں. یہ شعبہ تنظیمی طور پر آپ کے تحت ہی ہے. جی ہاں, ہمارا شعبہ اصلاح اعمال اس کے تحت ہی ہے, نمازی بناؤ تحریک. اور اس میں خاص یہ ہے کہ ہر مسجد پر جو ہے وہ 3 رکنی مجلس بنے, اور پھر جب بھی نماز کا ٹائم ہو تو وہ 3 رکنی مجلس جو ہے وہ نماز کی دعوت اسلامی بھائیوں کو دے کر نماز کے لیے لے کر آئے. واقعی آپ نے بہت پیاری مثالیں دی. ایک نابینا بھی ہے اور وہ آگے جا رہا ہے, سامنے گڑھا ہے تو کتنا تیزی سے اس کو روکتا ہے, لیکن ایک مسلمان ہمارا جہنم کے گڑھے کی طرف بھاگ رہا ہے اور مٹھیاں بند کر کے بھاگ رہا ہے. کیا اس سے ہم نیکی کی دعوت نہیں دیں گے, کیا اس سے ہم نماز کی ترغیب نہیں دلائیں گے؟ واقعی جو آپ نے فرمایا, جتنے بھی نمازی ہیں یہ نماز کی دعوت دینا شروع کر دیں, نمازی بنانا شروع کر دیں. نمازی بناؤ تحریک, مسجد بھرو تحریک, یہ ہماری جاری ہو جائے. اور ہر مسلمان مبلغ ہے اپنی جگہ پر. اب بولے میں داڑھی والا ہوں تو ہی نیکی کی دعوت دے, امام والا ہو نیکی کی دعوت دے. بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو میرے لیے ایزی ہو, میں کر لوں. ہاں, بڑا آسان کام ہے. نماز تو پڑھتے ہی ہیں, اپنے ساتھ کو لے جانا شروع کر دیں. اب اس میں یہی کہنا ہے, آئیے نماز کا ٹائم ہو گیا, آئیے عصر کا ٹائم ہو گیا, آئیے مغرب کا ٹائم ہو گیا, یہی بولنا ہے نا. سخت انداز نہیں اپنانا. وہ تو پہلے بھی کہا تھا تمہیں شرم ہی نہیں آتی. ہاں, میں کتنے دنوں سے تمہیں بلانے کے لیے آ رہا ہوں, ساری دنیا آ جاتی ہے, تم سوئے پڑے رہتے ہو. کوئی اس طرح کا سخت انداز نہ اپنایا جائے, پیار سے, نرمی سے, محبت سے, شفقت سے. آج نہیں تو کل آ ہی جائے گا انشاءاللہ. اصلاح نرمی سے ہوتی ہے. جی ہاں, گرمی سے نہیں ہوتی, نرمی سے اصلاح ہوتی ہے. آج جمعہ کی نماز میں بہت بڑی تعداد ہمارے یہاں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں نا کہ والد صاحب جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, بچے کو لے کر آتے تو آج جمعہ آباد ہے ہمارا. اگر یہی والد صاحب فجر میں بھی اپنے بچوں کو لے کر آتے, ظہر میں بھی لے کر آتے, عصر میں بھی آتے, مغرب میں بھی آتے, عشاء میں بھی آتے, تو آج ہماری مساجد جو ہے وہ آباد ہوتی. ماں باپ بھی نماز کی پابندی کریں اور نماز کی ترغیب دلائیں. ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے اسپیشل پرسنس کے حوالے سے, خاص لوگوں سے خاص باتیں. آئیے اس سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ زندگی سنواریں کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی دعوت دینا، نماز کے فضائل۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس موضوع پر سنیں گے۔ حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ نور، یعنی نماز نور ہے۔ حضرت سیدنا ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ نماز کے نور ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح نور کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح نماز بھی گناہوں سے باز رکھتی یعنی روکتی ہے، اور بے حیائی اور بری باتوں سے روک کر صحیح راہ دکھاتی ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا معنی ہے نماز کا اجر و ثواب بروز قیامت نمازی کے لیے نور ہوگا، اور ایک قول ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت نمازی کے چہرے پر نماز نور بن کر ظاہر ہوگی، نیز دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر رونق ہوگی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی نماز مسلمان کے دل کی، چہرے کی، قبر کی، قیامت کی روشنی ہے۔ پل صراط پر سجدے کا نشان بیٹری یعنی ٹارچ کا کام دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم رکھا دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا یعنی گرا دیا۔ منقول ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نمازیوں کو گروہ در گروہ یعنی گروپس کی صورت میں جنت کی طرف جانے کا حکم ہوگا۔ جب پہلا گروہ یعنی گروپ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا تو ان کے چہرے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے نمازی ہیں۔ پھر پوچھا جائے گا تمہارے اعمال یعنی نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان سنتے ہی وضو کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور دنیا کی کوئی چیز ہمیں اس سے روک نہیں سکتی تھی۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر دوسرا گروہ یعنی گروپ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا حسن و جمال یعنی خوبصورتی پہلے گروہ سے زیادہ ہوگا، ان کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے تھے۔ پھر پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم نماز کے وقت سے پہلے ہی نماز کے لیے وضو کر لیتے تھے، اور جب اذان سنتے تھے فوراً مسجد میں حاضر ہو جاتے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ پھر تیسرا گروہ جنت میں داخلے کے لیے لایا جائے گا، جن کا مقام و مرتبہ اور حسن و جمال پہلے گروہوں سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ان کے چہرے آفتاب یعنی سورج کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے تم اتنے خوبصورت اور اتنے اعلیٰ مقام والے کون ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے تمہاری نمازوں کا کیا حال تھا؟ وہ کہیں گے ہم اذان ہونے سے پہلے ہی مسجد میں موجود ہوتے تھے اور اذان مسجد میں ہی سنتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تم اسی کے مستحق ہو۔ اللہ اکبر! نماز کتنی پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجابات یعنی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں اس کا استقبال کرتی ہیں۔ سبحان اللہ! نماز پڑھنے کے کتنے ہی فضائل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو کسی ایک کو نماز کی دعوت دیتے ہوئے مسجد میں اپنے ساتھ لے جائیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز میں حضرت سیدنا سلیمان
بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا۔ بازار تشریف لے گئے، راستے میں سیدنا سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ ان کی ماں حضرت سیدتنا شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ صبح کی نماز میں نے سلیمان کو نہیں پایا۔ انہوں نے کہا کہ رات میں نماز یعنی نفلیں پڑھتے رہے، پھر نیند آ گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبح کی نماز جماعت سے پڑھوں یہ میرے نزدیک بہتر ہے اس سے کہ رات بھر قیام کروں، یعنی رات بھر نوافل پڑھوں۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر جا کر غیر حاضری کی وجوہات معلوم کی۔ اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب بھر نوافل پڑھنے یا اجتماعی ذکر و نعت میں رات گئے تک شرکت کرنے کے سبب صبح کی نماز قضا ہو جانا تو کجا، اگر فجر کی جماعت بھی چلی جاتی تو لازم ہے کہ اس طرح کے مستحبات چھوڑ کر رات آرام کرے اور با جماعت نماز فجر ادا کرے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں مسجد کی پہلی صف میں با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا خاص لوگوں سے کیا خاص باتیں ہوئی۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ آئیے ہم ایک سوال کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ محمد معظم فرام فیصل آباد، میرا سوال ہے کہ دفاتر میں نماز کی پابندی کس طرح کی جائے اور اس حوالے سے سیٹھ یا مالک کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیں۔ میرا رکن شعورا سے یہ سوال ہے کہ گھر میں بیوی بچوں کو نماز کی دعوت کس طرح سے دی جائے؟ جس طرح زندگی کے تمام شعبوں میں نماز کی پابندی کا حکم ہے تو دفاتر والوں کے لیے بھی وہی حکم ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو ہر مسلمان پر جو مقررہ وقت ہے اسی میں فرض ہے۔ تو دفاتر والے جب ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں تو اسی وقت نماز کے حوالے سے بھی بات چیت کر لیں کہ میں نماز تو پڑھوں گا۔ تو نماز کا وقفہ عام طور پر ہوتا بھی ہے دفاتر میں، کھانے اور نماز کی بریک دونوں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ 8 سے 4 عموماً ٹائمنگ ہوتی ہے دفاتر کی، تو ظہر کی نماز زیادہ تر بیچ میں آتی ہے، یا مہینے میں بعض اوقات اس طرح کے ایام آئیں گے کہ عصر کی نماز بھی ہو سکتا ہے آتی ہو، تو ابتدا میں بات چیت کر لی جائے۔ جی، اور سیٹھ بھی ہمارے ہاں تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ سیٹھ بھی مسلمان ہیں، الحمدللہ، تو ان سے بھی بات کی جائے تو کوئی بھی مسلمان نماز سے منع تو نہیں کرے گا۔ اور بعض سیٹ ایسے بھی ہیں کہ باقاعدہ وہ خود کہتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہوا تو سارا کام روک دو، نماز پڑھو۔ جی، اس طرح بھی میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں، ان کے پاس دکان میں مختلف ملازم ہیں نا، انہوں نے صورتحال اس طرح کی رکھی ہوئی ہے کہ قریب جتنی مساجد ہے نا، ہوتا نا کہ کہیں 1:15 جماعت ہے اور کہیں 1:45 جماعت ہے، تو انہوں نے سب کے اوقات معلوم کیے ہوئے ہیں۔ واہ، سارے کا سارا عملہ با جماعت نماز ادا کرے گا۔ وہ 2 کو اس مسجد میں بھیج دیں گے، 2 کو اس میں بھیج دیں گے، 2 کو اس میں بھیج دیں گے، خود بھی اور ان کے جتنے افراد ہیں وہ سارے کے سارے یوں اس انداز میں با جماعت نماز ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان پھر نماز کے وقت جہاں وہ کاروباری ایک سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ان کا پورا آپریشن چل رہا ہوتا ہے کہ کس مسجد میں کون نماز پڑھنے جائے گا۔ تو ذہن بننے کی ضرورت ہوتی ہے، ذہن بن جائے تو اس کے بعد سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ماشاءاللہ، سیٹ کو بھی برکتیں ملے گی۔ ایک مرتبہ مدنی قافلے میں گئے تھے تو وہاں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس کا کام بہت اچھا چلتا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ میرا ذہن بن گیا کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو نا میں اپنا شٹر گرا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں آتا ہوں تو گاہک کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ جو چیز میرے پاس مل رہی ہے قریب میں بھی دکان پر وہ چیز مل رہی ہے، لیکن لوگ وہاں نہیں جاتے، وہ میرا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اب تو گاہکوں کو پتہ چل گیا ہے کہ نماز کے ٹائم پر یہ شٹر اس کا گرا ہوگا، اب نماز کے ٹائم پر نہیں جانا، بعد میں جانا ہے۔ اور بولے الحمدللہ برکت ہی ہو رہی ہے۔ وقفہ برائے نماز لکھا جاتا ہے نا، جی یہ بھی لکھتے ہیں، آفیسز میں بھی لکھا جا سکتا ہے، دکان پہ بھی لکھا جا سکتا ہے، دیگر جگہوں پر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز 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 اور نماز کی دعوت کو ہم عام کریں۔ دیکھیں کتنا پیارا نیک عمل ہے یہ 72 نیک عمل، اس کو لے لینا، ایک ایک نیک عمل پر جب ہم سن رہے ہیں، اس کے فضائل سن رہے ہیں، اس کی برکتیں سن رہے ہیں، تو ایسا لگتا ہے یہی نیک عمل سب کچھ ہے۔ اب نیکی کی دعوت، نماز کی دعوت، یہ سب کے سب لے لیں اور سب نماز کی دعوت دینے لگ جائیں، اس نیک عمل پر عمل ہو جائے تو معاشرے کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ مسلمانوں کی بھاری تعداد جو نماز نہیں پڑھ رہی وہ نمازی بن جائیں گے۔ ہر نیک عمل کی اپنی جگہ برکت ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے اخلاق سنواریے، آئیے وہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو،
امت اے نانائے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانائے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانائے حسین، نیک ہو امت اے نانائے حسین۔ آج ہماری گفتگو نماز کی دعوت پر ہوئی، پھر نماز کی دعوت کی برکت سے پہلی صف اپنی بھی جماعت کی پابندی ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ہر نیک عمل کی اپنی برکت ہے۔ آئندہ ایک اور نیک عمل کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ سلسلہ دیکھنا مت بھولیے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عمل کا جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، عمل کا جذبہ